بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ آج ہمیں پھر سے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ جو اسلامک ایپسٹمک آنٹولوجیکل فریم ورک ہے، ایپسٹمک آنٹولوجیکل فریم ورک آف اسلامک مورالٹی یا اخلاق یا ایتھکس ہم کہیں گے، تو اسی کو ہم آج پھر سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ریشنلسٹ ویو پڑھ لیا، اور اس میں پھر دوسرا ہم نے اس میں ڈیوائن کمانڈ تھیوری پڑھ لی۔ ایک جو ریشنلسٹ ویو معتزلہ کا ہے، یا کرامیہ یا شیعہ کا ہے، روافض کا، اور ڈیوائن کمانڈ تھیوری کا جو نظریہ ہے وہ اشاعرہ کا ہے، اشعری کریڈ جو ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ جو ماتوریدی کریڈ ہے، وی کین سے دیٹ جو ماتوریدی کریڈ ہے، not necessarily کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ has advocated it, but by and large کہ جو اس اسکول آف تھاٹ میں رائج ہے، اس کو ہم آج لیں گے۔ البتہ زیادہ تر فوکس ہوگا اس کا جو ایک تو ہے وہ ریکونسلیٹری جو میکانزم ہے اس ایپسٹمک آنٹولوجیکل فریم ورک کا، وہ تو میں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح سے ریکونسائل کرتے ہیں پروفس کو، ایویڈنسز کو، جب عقل اور نقل کا آپس میں تصادم ہو، کنٹراڈکشن ہو، یا کنفلکٹنگ یا اپرنٹلی کنفلکٹنگ ہمارے پاس پروفس ہوں ریولیشن سے اور عقل سے، تو ہم کس طرح سے ان کو ریکونسائل کرتے ہیں۔ وہ ایک میکانزم اور وہ ایک سسٹم، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ڈیوائن کمانڈ ریشنلسٹ تھیوری پڑھیں گے، یعنی جو ماتوریدی اسکول آف تھاٹ میں جو نظریہ ہے اس کا نام ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں، ڈیوائن کمانڈ ریشنلسٹ تھیوری۔ یعنی اس میں جو اشاعرہ کی ڈیوائن کمانڈ تھیوری ہے، ڈیوائن کمانڈ تھیوری ہے وہ بھی ہے، اور جو معتزلہ کی ریشنلسٹ تھیوری ہے وہ بھی ہے۔ دونوں کو بلینڈ کیا گیا ہے، اور دونوں میں جو ایکسٹریمز تھے ان ایکسٹریمز کو ریموو کیا گیا ہے، ان ایکسٹریمز سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک بیلنسڈ ویو پوائنٹ دیا گیا ہے دیٹ ہیز بین اڈاپٹڈ بائی دا Hanafi school, or we can say Maturidi school of thought in Islam. So this is, I think, to me, this is the best of all the ideologies, all the theories regarding the epistemic and ontological framework of ethics, morality, or we can say akhlaq. Because اس میں دونوں کو بلینڈ کیا گیا ہے، اور دونوں میں جو ایکسٹریمز تھے ان کو ریموو کیا گیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک پراپر کانٹیکسٹ میں عقل کو بھی لیا گیا ہے، اور ایک پراپر کانٹیکسٹ میں ریولیشن کو بھی لیا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر جو آج کی پریزنٹیشن میں زیادہ تر فوکس ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ریولیشن نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کس طرح سے اخلاقیات کو ثابت کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اخلاقیات کو سمجھاتے ہیں، کس طرح سے ہم اخلاقیات کے وجود کو سمجھتے ہیں، کہ اخلاقیات ہم کس طرح سمجھیں گے، اس وقت ہماری ایپسٹمالوجی کیا ہوگی، اس وقت جب ریولیشن نہیں ہوگی تو اس وقت ہماری ایپسٹمالوجی کیا ہوگی، اس وقت ہم کس طرح سے اخلاقیات کی انٹولوجی کو سمجھیں گے، اس کی ایپسٹمالوجی کو کس طرح سے سمجھیں گے، اس کو ہم کس طرح سے سبسٹینشیٹ کریں گے، کس طرح سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں گے، اور اس میں پھر اچھائی میں جو واجب، جو ضروری اچھائی ہے، جو یونیورسل ہے، جو آبجیکٹو مورالٹی ہے، اس کو ہم کس طرح سے اسٹیبلش کریں گے، جو لازم ہے یعنی ضروری ہے، ایک تو اچھائی ہے، دوسرا ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس میں نے 3 ہم کہہ سکتے ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ میں جو بڑے 3 نام آتے ہیں ان کا میں نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ابو بکر جساس رحمہ اللہ، یہ مفسر رہے ہیں، فقیہ رہے ہیں، اور بھی ان کے کنٹریبیوشنز ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے امام الدبوسی رحمہ اللہ، یہ بھی فقیہ رہے ہیں، اصولی رہے ہیں۔ تو تیسرا ہے ملا احمد جیون رحمہم اللہ۔ یہ 3 سکالرز کو میں نے لیا ہے۔ تو we do know that the epistemologically we have 2 main sources. One is the intellect and another is revelation. And in the absence of revelation, what we do as Hanafis or Maturidis, what we do? We say that intellect is the main source of moral and legal values at that time. Because Allah has given us this gift, this endowment. He has endowed us with this blessing and we need to use it. یہ کوئی عبث اور کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اپنی فنکشن اور اپنی اپنا ایک سفیر آف آپریشن ہے، اور اس کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے، اس کی اپنی ایک فنکشن ہے،
اور اللہ نے یہ جو عقل ہمیں دی ہے, یہ جو فطرت ہمیں دی ہے, اس کی بنیاد پر ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. ہم اس کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے. Once revelation is received, intellect comes in reconciling position and sometimes in a following position with respect to the revelation. تو ہمارا نظریہ کیا ہے کہ once we receive the revelation, intellect comes in a reconciling position. Then we are not giving upper hand to the intellect like the Mu'tazila, nor we reject the intellect altogether like the Ashaira, so to say. We accept intellect and we bring it in a reconciliatory operation with respect to the revelation, and sometimes the intellect follows the revelation. What revelation commands, intellect has to accept that. Sometimes چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باریک باتیں ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک میں نے اتنے سارے دروس میں کہیں کہیں پر ان کا تذکرہ کیا ہے, عقل ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے, اور ان تفصیلات کو, ان باریک اور دقیق اور لطیف باتوں کو عقل اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتی ہے. تو وہاں پر عقل کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ اس ریولیشن کو قبول کرے. تو چلیے چلتے ہیں, پہلے ہم امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ, ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Al-Jassas, though, was principally interested in how to evaluate the legal significance of acts not addressed by scripture. یعنی جو پہلا اس کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ how to evaluate the legal significance of acts, جو انسان مختلف کام کرتا ہے ان کا لیگل ویلیو ہم کس طرح سے ascertain کرے, ایویلویٹ کرے, جو چیزیں اسکرپچر نے ایڈریس ڈائریکٹلی نہیں کی ہے. On this matter he reported that some jurists held such acts to be presumptively permissible unless otherwise specified by reason as either bad or obligatory. اب اس موضوع پر, اس مسئلے پر اس نے یہ بات کہی کہ some jurists held such acts to be presumptively permissible, کہ سارے کام جو ہے وہ کیا ہے, وہ assume that they are permissible unless otherwise specified by reason. یہ جب تک کہ نا کہ عقل ان کو غلط تصور نہ کر لے, غلط نہ مان لے, ان کو قبیح نہ مان لے یا ان کو واجب نہ مان لے, تب تک تو وہ جائز ہی ہے, permissible ہے. Others argued that all acts are presumptively prohibited. مگر کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر کوئی کام آپ ایزیوم کر لے اپنی اصل صورت کے اعتبار سے پروہیبٹڈ ہوتی ہے, حرام ہوتی ہے, unless specified otherwise by reason, یہاں تک کہ ہمیں عقل کی روشنی میں وہ کچھ اور اس کا ہونا سمجھ میں آ جائے, اس کا اچھا ہونا سمجھ میں آ جائے. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کام الاؤڈ ہے, یہاں تک کہ ہمیں عقل سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہ کام غلط ہے, اس سے نقصان ہے, یا یہ کام واجب ہے, ضروری ہے. کچھ اسکالرز کا یہ ماننا تھا کہ نہیں, ہر کوئی کام غلط ہی ہے, پروہیبٹڈ ہے, ممنوع ہے, یہاں تک کہ عقل ہمیں یہ سمجھائے کہ نہیں یہ کام اچھا ہے, اس میں یہ فائدہ ہے. جساس analyzed the issue. اب یہ دو صورتحال اس کے سامنے تھی. He analyzed the issue by distinguishing between universal values. اب اس نے ایک اپنی میتھڈالوجی دی, اس نے ایک اپنی ایک فکر دے دی, اپنا ایک میتھڈ اس نے ڈسکور کیا, وہ اس نے دے دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. اب اس کی میتھڈالوجی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ابو بکر الجساس الرازی رحمہ اللہ کی میتھڈالوجی ہے. اب اس نے دو باتیں کہی اس میں کہ کچھ ویلیوز ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں, جو چینج نہیں ہوتے ہیں, اور کچھ ویلیوز چینجیبل ہوتے ہیں, جو چینج ہوتے ہیں. الجساس analyzed the issue by distinguishing between universal values and others that are subject to change. اب اس نے یہ ٹرمینالوجی دے دی کہ دیکھیے کچھ ویلیوز ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں, چاہے پھر وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. کچھ ویلیوز یونیورسلی اچھے ہوتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس, اور کچھ ویلیوز ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس. اور کچھ ویلیوز ایسے ہوتے ہیں جو کلچر کانٹیکسٹ میں ہم لیتے ہیں, جو اسپیس اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے اس نے ٹرمینالوجی دے دی یونیورسل ویلیوز اور جو لوکلائزڈ یا چینجیبل ویلیوز ہوتے ہیں. He said that prior to the existence of revelation, اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا یہ بات ہم اس وقت کرتے ہیں جب بالکل ہمارے پاس ریولیشن نہیں ہے. He said that prior to the existence of revelation, an act may be obligatory as long as the value of the act never changes. یعنی ایک کام جو ہے وہ ضروری ہے, واجب ہے, اس صورت میں کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ یا جگہ کے ساتھ ساتھ نہ بدلے. واجب in this case applies to acts that on the basis of reason are understood as obligatory in all circumstances. اب اس صورتحال میں واجب ہم اسی کو مانتے ہیں جو عقل کی صورت میں ہمیں, عقل کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اور وہ کسی بھی
یعنی زمانے میں اور کسی بھی جگہ میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر سرکمسٹینس میں، ہر سچویشن میں واجبی ہوتے ہیں، فرض ہی ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، اوبلیگیٹری ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کیا ویلیوز ہیں؟ وہ 3 ویلیوز کیا ہیں؟ سچ ایز ہیونگ فیتھ ان گاڈ، یعنی خدا پر ایمان لانا، خدا کو ایک ماننا۔ اسی لیے اسی کو دیکھ کر میں نے یہ کہا تھا کہ the primary, the foundational, the first objective moral value is to accept God, is to accept God, is to accept the existence of God, is to accept that God is one. یہ پہلا اخلاقی ویلیو ہے، مورل ویلیو ہے، اخلاقی قدر ہے۔ دوسرا thanking the benefactor، شکر المنعم، اب جس کا احسان ہو اس کا شکریہ ادا کرنا۔ that is the God is our real محسن، is our real benefactor، کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی محسن ہے۔ حقیقی محسن ہمارا بس اللہ ہے، اس کے بعد جتنے بھی محسنین ہیں، اس کے بعد تو بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہمارے والدین ہمارے محسن ہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے محسن ہیں، اور باقی اور بہت سارے بھی ہیں، بٹ اللہ کے بغیر جتنے بھی ہیں یہ سارے مجازی طور پر محسن ہیں۔ بے شک ان میں الگ الگ ڈگریز ہیں، لیولز ہیں، تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے وہ بات، مگر حقیقی محسن بس اللہ ہے۔ سو تھینکنگ دا بینیفیکٹر، شکر المنعم، اس اللہ کا، اس بینیفیکٹر کا، اس محسن کا شکریہ ادا کرنا، تھینک یو کرنا، گریٹیٹیوڈ دکھانا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، آفتاب کو بنایا، ہوا کو، پانی کو، انسان کے جسم کو، خلقہ، ٹھیک ہے، فقدرہ، اور انسان کو بنایا، فسواک فعدلک، خلقک فسواک فعدلک، ٹھیک ہے، انسان کو بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، ایک پرفیکٹ نظام کے تحت بنایا۔ ایک ٹانگ 2 فٹ نہیں اور ایک فٹ ہے، انسان تو فمبل ہو جاتا، ٹمبل ڈاؤن ہو جاتا، ایک قدم نکالتا تو گر جاتا۔ عجیب غریب نظام ہے اس زمین پر۔ ہوا ایک پراپر پرپورشن میں، ہر ایک گیس ہے، پانی ہے، باقی بہت ساری چیزیں، یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کیسے ہمارے محسن ہیں۔ اللہ نے ہم کو عقل دے دی، حواس دے دی، دیکھیے آپ کتنا بڑا محسن ہے اللہ، کیا کیا چیز ہمارے لیے نہیں رکھی ہے۔ تھینکنگ دا کریٹر تھرو ورشپ۔ اب یہ عقل سے ہمیں ورشپ کا میتھڈ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ میتھڈ بتانے کے لیے ریولیشن آتی ہے، رسول آتا ہے، نبی آتا ہے، وہ دکھاتا ہے پریکٹیکلی what is the best way of thanking this benefactor, what is the best way of showing the gratitude towards him and pursuing fairness, that is انصاف، doing justice, delivering justice، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 بنیادی آبجیکٹو obligatory moral values ہے، یہ 3 بنیادی moral values ہیں جو واجب سائڈ سے، پازیٹیو سائڈ سے ہے۔ Then coming to the negative side, matters may rationally be deemed to be prohibited as long as they are universally and unalterably evil، یعنی کچھ میٹرز تو یونیورسلی prohibited ہو سکتے ہیں، objectively prohibited ہو سکتے ہیں on the basis of عقل، on the basis of rationality، اس صورت میں، اس حال میں کہ وہ یونیورسل ہے اور وہ unalterable ہے، وہ intrinsically evil ہو سکتے ہیں، جیسے such as oppression, doing injustice and disbelief in God۔ یہ 2 ویلیوز انہوں نے، یعنی انہوں نے intrinsically objectively، یہ جو آبجیکٹولی ویشیس ویلیوز ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ اسپیسیفکلی ہی سیڈ امنگ دا ایکٹس نون بفور ریولیشن از واٹ از بیڈ ان اٹ سیلف قبیح لنفسہ، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ قبیح لنفسہ ہے، پروہیبٹڈ ہے، اینڈ ڈز ناٹ چینج اینڈ آلٹر فرام اٹ اسٹیٹ، حال ہی، یعنی یہ اپنی حال سے بدلتے نہیں ہیں۔ جو ان کا ایک بار حال ہوتا ہے، یعنی خدا پہ ایمان لانا، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لانا تو اچھا تھا، نہ لانا تو برا تھا، یہ آج بھی اچھا اور برا ہے۔ خدا کو ماننا آج بھی اچھا ہے اور خدا کو نہ ماننا آج بھی برا ہے۔ اس کو ہم حسین بے ذاتی ہی، حسین لنفس ہی اور قبیح لنفس ہی کہتے ہیں، یعنی جس میں انٹرنسکلی یہ اچھائی اور برائی ہو۔ تو یہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ دین کمنگ ڈاؤن ٹو، دین اس کے بعد یہ تو تھے کہ جو عقل کی بنیاد پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو واجب ہے، جن کا اچھا ہونا انٹرنسکلی ہمیں سمجھ میں آتا ہے عقل کی بنیاد پر، اور جو انٹرنسکلی جن کا برا ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں جو اس نے بتائی۔ خدا کو ماننا، خدا کو نہ ماننا، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا، انصاف کرنا یا ظلم کرنا۔ اب اس کے بعد ایک گرے ایریا رہتا ہے جو چینج ہوتا ہے، تو اس گرے ایریا کے بارے میں اس نے فرمایا on purely reasoned basis we may determine these acts to be permissible, prohibited or obligatory pursuant to the benefits and harms arising from the acts in question۔ یعنی اگر اب جو باقی معاملات ہیں ان کے سوا اگر ان سے ہمیں فائدہ زیادہ ہے تو پھر وہ جس لیول کا فائدہ ہوگا تو اسی حساب سے ہم ان کو obligatory کہیں گے یا prohibited کہیں گے یا permissible کہیں گے۔ یعنی اگر فائدہ زیادہ ہے تو obligatory کہیں گے، یعنی ان کا کرنا ضروری ہے، اور اگر نقصان زیادہ ہے تو پھر وہ obligatory یعنی prohibited اس سینس میں ہے کہ ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔
اور اسی طرح سے ان کے بینیفٹ کو ہم دیکھیں گے کہ گریٹر بینیفٹ ہے یا گریٹر ہارم ہے، اس بنیاد پر ہم ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. الجساس justified this presumption of permissibility on the basis of his theology of God and its implication on the fusion of fact and value in creation. He wrote that God could have created nature for 4 possible reasons. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی ہے یہ 4 مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے 4 reasons ہو سکتے ہیں. وہ 4 reasons کیا ہے؟ نمبر 1, God may have created it to benefit no one in particular. The case number 1 is that God may have created it to benefit no one in particular. یعنی خدا نے اس کو بنایا مگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ دس از ریشنلی فول ہارڈی. عقل کے طور پر جب اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے. اگر اس طرح کا قضیہ ہم مان لیں، اس طرح کا پرپوزیشن ہم مانے کہ یہ صحیح ہے، دین اٹ از فول ہارڈی، اٹ از ابس، اٹ از سفہ. یہ بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ویسٹ ہے، ابس ہے، بیکار ہے according to Al-Jassas. Then case number 2, God may have created nature to cause injury and not best to benefit. یعنی خدا نے اس کائنات کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنایا ہے. خلقها ليضر بها من غیر نفع، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس سے ضرر پہنچے. According to Al-Jassas, such a proposition would be abominable and detestable. اشنہ و اقبح، یہ تو بالکل قبیح ہے، غلط بات ہے، اور یہ اللہ کے شائع نشان نہیں ہے. Rationally it is also rejected. God may have created nature. Case number 3, God may have created nature and all of creation to benefit God. یعنی خدا نے اس کائنات کو اور ساری مخلوقات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ خدا کو فائدہ ہو. Again, this is rationally impossible because that is theologically impossible since God is not affected by benefits. منافع اور harms، مضار. تو اللہ تعالیٰ کو کسی بینیفٹ سے کوئی بینیفٹ نہیں پہنچتا ہے اور کسی حرام سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے فائدے اور نقصان سے. We cannot harm him and we cannot benefit him. He is as-samad, he does not need us. He does not rely on us and no one can harm him. And he does not need anyone's benefit and no one can benefit him even. If someone tries to benefit him or has the intention of benefiting the God does not need. And no one can benefit him. This is also rejected. The 4th case is the last possibility and the one endorsed by Al-Jassas is that God created nature to benefit the people. God created this universe to benefit the human beings. أَنَّهُ خَلَقَهَا لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِينَ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِينَ، یعنی جو اکاؤنٹیبل ریسپانسبل بینگز ہے، جو اللہ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہے، مکلف ہے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے بنایا. اب جب ان کو نفع پہنچانے کے لیے بنایا then it is permissible to use it. If it is for our benefit then we should not avoid it, we should not be away, we should use it. Quran also says that اللہ نے، یعنی سورہ بقرہ میں ہی اسٹارٹ میں ہی ہے، پہلی 20-30 آیات میں ہے یہ کہ اللہ پاک نے یہ جو کائنات ہے، شاید وہاں زمین کا تذکرہ ہے، تو یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا. واضح آیت ہے وہاں پر قرآن پاک کی. دین تو یہاں تک ہم پہنچ گئے. اس نے بات آپ یاد رکھو کہ کائنات ہمارے لیے ہے. If it is for us then we should not be away, we should not avoid it, we should use it. It is for us. Then how to use it? That we have to see. And when we have no revelation or we are living in on an island or somewhere in some part of the earth where revelation has not reached us, جہاں کوئی ریولیشن نہیں پہنچی ہے، یا کسی ہم ایسے زمانے میں آ گئے جس کو فترت وحی کہتے ہیں، جس زمانے میں اللہ کی وحی نہیں پہنچی ہے، تو یا وحی تو تھی وہ ڈسٹارٹڈ تھی، وہ اپنی اصل حالت صورت میں نہیں تھی، تو پھر کیا کریں؟ ہاؤ ٹو یوز اٹ. اتنی بات یاد رکھیں. آگے اسی پر انشاءاللہ بات ہوگی. اندر سکالر جو حنفی سکالر ہے امام دبوسی رحمہ اللہ، 430 ہجری میں تھا یہ، ٹھیک ہے، 430. یہ کلاسیکل یعنی بہت ہی ارلیئر سکالرز ہے. امام ابوبکر جساس جو ہے نا، ابوبکر الجساس اور امام الدبوسی الحنفی رحمہ اللہ، اس کا نام تھا عبید اللہ، اصل میں ابو زید عبید اللہ الدبوسی. اس کی کتاب ہے تقویم الادلہ فی اصول الفقہ، تو اسی میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ دس حنفی نیچرل لا approach is also linked to human nature and experience by الدبوسی which shows the hermeneutical element in their ethics. اس کو میں نے یہاں لایا ہے اردو میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانی فطرت میں خواہشات میں
اللہ ताला इंसानी फितरत में ख्वाहिशात में से बाज ऐसे रुझानात रख देता है जिनकी बिना पर आकिल जानदार फितरी कानून के तकाजे के तहत बाज अफाल अंजाम देते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में, इंसान के बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा इंसान के अंदर, जो इंसानी फितरत में ऐसे रुझानात भी रखे हैं जिनकी बिना पर आकिल जानदार, जो अकल रखते हैं, रैशनल बीइंग्स हैं, इंसान है, जिन्नात है, ठीक है, फरिश्ते हैं, फितरी कानून के, ये जो नेचुरल लॉ है, फितरी कानून के तकाजे के तहत बाज अफाल अंजाम देते हैं। उनकी बुनियाद पर इंसान कुछ एक्टिविटीज करता है, कुछ काम करता है, कुछ अफाल अंजाम देता है। जब हम अपनी फितरी अंजाम दी जाने वाली चीजों के जरिए इस हकीकत को महसूस करते हैं जो जिंदगी के तजुर्बात का असल मादा बनती है, यानी जो जिंदगी के तजुर्बात को ड्राइव करते हैं उसका असल मादा बनती है, तो इस सूरत में यह कहना जायज नहीं होता कि जिस चीज की तरफ हम माइल किए गए हैं वो ममनू है। तो इस सूरत हाल में ये नहीं कह सकते हम कि जिस चीज की तरफ हम फितरी तौर पर माइल हो रहे हैं कि वो चीज हराम है, वो चीज ममनू है, इल्ला ये कि कोई मुखालिफ दलील मौजूद हो, इल्ला ये कि उसके मुखालिफ हमें कोई दलील मिल जाए। यानी अगर हमें फितरी तौर पर किसी चीज की तरफ मेलान है, ठीक है, और उसमें हमारे लिए कोई नुकसान भी नजर नहीं आता है अकली तौर पर, ठीक है, तो फिर वो चीज ममनू नहीं हो सकती है, इल्ला ये कि कोई मुखालिफ दलील मौजूद हो जो इस हुक्म हाल को बदल दे। हाँ, अगर कोई दलील उससे मजबूत उसके मना होने को बता रही है जिसकी तरफ हम माइल हो रहे हैं, और अगर कोई दलील है, कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है जो हमें उसके गलत होने को, कभी होने को, बुरा होने को बता रही है, तो उस सूरत में हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अब आप कहेंगे, अब आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि कोई मर्द तो किसी मर्द की तरफ माइल हो रहा है, कोई खातून किसी खातून की तरफ माइल हो रही है, that is a distorted version of their fitra. That is not the original fitra. They have distorted that. Their fitra has got distorted due to the cultural influences. That is not original fitra. और इसी तरह से अगर किसी के यहाँ, जैसे आप यूनुक्स होते हैं, उनके यहाँ भी कुछ मेलानात होते हैं, दैट इज आल्सो, उसके खिलाफ तो दलील मौजूद है, उसके खिलाफ दलील मौजूद है। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से आप समझ ले, अगर किसी तरफ हमें मेलान है और उसके खिलाफ दलील नहीं है, यानी उस पर मना नहीं किया गया है, तो फिर हम उस चीज से हम रुक नहीं सकते हैं, इल्ला ये कि कोई मुखालिफ दलील मौजूद हो जो इस हुक्म हाल को बदल दे। चनाचे इबाहत ही असल मफरूजा है और हुर्मत इसके खिलाफ एक इस्तिस्नाई दलील होती है, सिवाय इसके कि जिस चीज को हमारा हक समझा जा रहा हो वो हम पर आयद किसी वाजिब जिम्मेदारी से मुतसादिम हो। इसी माना में हमने इबाहत की तारीफ की है। अभी जो परमिसिबिलिटी की बात कर रहे थे ना अबू बकर अल जस्सास, उसको इन्होंने यहां पर मजीद इसने यहां पर इसको एनालाइज किया है और परमिसिबिलिटी को इन्होंने यहां पर यह एक्सप्लेन किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अब ये अरबी इबारत है जो अबू बकर अल जस्सास की किताब से है। क़ाल अबू बकर व नक़ूलु इन्ना हुक्मल अश्याइ फिल अक़ल, ठीक है, क़ब्ल मजीइ इस-समअ सलासतु अनहाइन, यानी इसके 3 सूरतें वो तो मैंने बता दी। यानी वाजिब, यानी एक तरफ से अच्छा होना, यूनिवर्सली अच्छा होना, यूनिवर्सली बुरा होना, और फिर तीसरी कैटेगरी जो है परमिसिबिलिटी की आती है, मुबाह की आती है। अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह ने फिर से इस चीज पर रोशनी डाली है दैट द रूलिंग ऑफ थिंग्स बाय रीजन बिफोर द एडवेंट ऑफ रेवलेशन हैज 3 सब्जेक्ट फील्ड्स, यानी इसमें 3 सूरतें हैं, तो इसको इन्होंने यहां पर फिर से वाज़ेह किया है। इसमें से एक किस्म वो है, यानी इसमें 3 सूरतें हैं, इसमें से एक किस्म वो है जिसमें वजूब किसी तब्दीली या रद्द बदल को कबूल नहीं करता, यानी जो यूनिवर्सल है, और वो उमूर को शामिल है अल्लाह पर ईमान, एहसान, ठीक है, एहसान करने वाले का शुक्र अदा करना, और गैर जानिबदार इंसाफ का वाजिब होना, यानी इंसाफ करना, जस्टिस डिलीवर करना। और इसमें से एक वो है, यानी दूसरी सूरत जो बजाते खुद कभी हो, कभी ही लिनफ्सिही, यानी ममनू हो, जिसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती और न ही इसकी हालत बदलती है। इसमें शामिल है नाशुक्री करना, कुफ्र करना और जुल्म करना। चनाचे इसके हुक्म में मुकल्लफीन यानी आकिल व बालिग इंसानों के हक में कोई इख्तिलाफ नहीं होता। तीसरी सूरत है, इसमें से एक वो है जिस पर अक्ल को इख्तियार हासिल होता है, मालहु सुल्तानुल अक्ल, यानी ये मुमकिन होता है कि वो कभी मुबाह हो यानी परमिसिबल हो, कभी ममनू हो, मना किया जाता है, और कभी वाजिब करार पाए और कभी उसको करना जरूरी होता है। ये इस बुनियाद पर होता है कि इस फेल के जरिए मुकल्लफीन को पहुंचने वाले फवाइद, मनाफे और नुकसानात का एतबार किया जाता है। बस जो चीज पहली 2 किस्मों में से न हो और वही के वरूद से पहले असलन मुबाह हो, यानी वही के आने से पहले अक्ल उसके होने को मुबाह कहती हो, परमिसिबल कहती हो, और इसमें कोई गालिब नुकसान न पाया जाता हो, यानी उसमें कोई डोमिनेंट हमें नुकसान नजर नहीं आता है, बल्कि इसके जरिए फवाइद हासिल होते हों, तो वही कभी इससे हराम करार देती है,
تو پھر جب وحی آتی ہے وہ اس کو کبھی حرام کرتی ہے، کبھی مباح رکھتی ہے، اور کبھی واجب بنا دیتی ہے، اور یہ سب اس کے مصالح، فوائد و بلائیوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ملا جیون کا جو تفسیر ہے، ملا جیون رحمہ اللہ تفسیرات احمدیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اصول فقہ کی ایک کتاب بھی لکھی ہے، نور الانوار اس کا نام ہے، اور اسی زمانے میں انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، صرف قرآن پاک کے جو محکم آیات ہیں، یعنی آیات احکام جو ہے ان پر ایک تفسیر لکھی ہے، اس کو تفسیرات احمدیہ کہتے ہیں۔ اور فتویٰ عالمگیری کے بنانے میں بھی اس کا بڑا رول رہا ہے، اور یہ 21 سال کی عمر میں انہوں نے 21-22 سال کی عمر میں یہ تفسیر لکھا ہے، بس یہی عمر تھی ان کی، 21-22 سال۔ ملا احمد جیون رحمہ اللہ بڑے مضبوط اسکالر گزرے ہیں، تو ان کی تفسیر سے ہم ایک بات پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید یہ واضح ہو جائے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ غالباً 16 سینچری میں تھے، 17 سینچری میں، ٹھیک ہے، 17 سینچری میں، ہاں، تو اور ابھی تک جن کی ہم بات کر رہے ہیں 17 سینچری کرسچن ایرا میں، یعنی 600-700 سال امام دبوسی کے بعد، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بالکل ایک ٹریجیکٹری فالو کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کا نظریہ ہے۔ یعنی ان کے یہاں اباحت کا کیا مطلب ہے؟ شرعی احکام میں سے ایک ایسا حکم ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا شرعاً اختیار ہو۔ اب مباح ہم اس کو کہتے ہیں، یا اباحت ہم ایک ایسی صورتحال کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی ثواب ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کرے تو ثواب نہیں، اور عمل نہ کرے تو عطاب و گناہ کچھ بھی نہ ہو، دونوں حالتوں پر برابر ہے۔ اباحت کی دو اقسام ہیں، ایک اباحت اصلیہ اور اباحت وضعیہ۔ اباحت اصلیہ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شریعت مطہرہ کے نفاذ و تنفیذ سے قبل کا زمانہ، مثلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اور آپ کا امت کو تشریع احکام دینا، اس سے قبل کا زمانہ، یعنی اس سے جو زمانہ پہلے گزرا ہے، یعنی جب وہی ہمارے پاس نہیں تھی، اب ہمیں اس وقت جو ہمارے پاس جو چیزیں تھی ان کو استعمال کرنے کا جہاں تک مسئلہ تھا، تو جو ان کو استعمال کرنے کا مسئلہ تھا، یعنی زمانے فطرت میں، یا آج بھی اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر وہی نہیں پہنچی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں، جو ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے بھی بات لکھی ہے، وہ جو 4 کیسز انہوں نے بتائی کہ کائنات کو، نیچر کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کو فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے کے لیے، اور چوتھی صورت ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو چوتھی صورت ہی سب سے بہترین صورت ہے جس کو ہم عقل کے ذریعے سے قبول کرتے ہیں۔ اب یہ زمین جو ہے، یہ کائنات جو ہمارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور ہم ان سے نفع اٹھاتے ہیں، تو اس کی طرف سے ہمیں نفع اٹھانے کی اجازت ہے، اس سے ہم اباحت اصلیہ کہیں گے۔ اور شریعت مطہرہ نے جب احکام عطا کیے تو ان میں سے بعض اشیاء کو حرام کر دیا، بعض کو مکروہ کے درجے میں رکھا، یعنی ناپسندیدہ، اور کچھ اشیاء کے بارے میں کوئی نیا حکم نہ دیا، بلکہ جیسے اس چیز کے ساتھ پہلے زمانہ فطرت میں سلوک کیا جاتا رہا، اس سے نفع اٹھایا جاتا رہا، اس سے اسی حال پر چھوڑ دیا۔ اب شریعت کا اس سے اسی حال پر چھوڑ دینا اباحت اصلیہ سے نکال کر اباحت وضعیہ میں لے آئے گا، جیسا کہ انبیاء سابقین کی شریعت کا کوئی مسئلہ جو ان کے وقت میں ان کی سنت تھا، اس سے جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے دیا اور نسخ یعنی ریجیکٹ نہیں کیا، نسخ کا قلم اس پر نہ پھیرا، تو وہ اب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سنت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزیں تو ہمارے یہاں عقل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کرنی اچھی ہے، کچھ کرنی بری ہے، اور کچھ چیزیں تو مباح ہیں، ان کو ہم اباحت اصلیہ کہتے ہیں۔ پھر جب وہی آتی ہے، وہ اس مباح یعنی اباحت اصلیہ میں سے جو ہمارے یہاں جو ہم سمجھتے تھے عقل کی بنیاد پر ان کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے ثواب کے اعتبار سے، تو یعنی ان کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے، تو پھر جب وہی آتی ہے وہ پھر اس ڈومین میں آپریٹ ہوتی ہے، اس ڈومین میں وہ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے، کچھ چیزوں کو مکروہ قرار دیتی ہے، کچھ چیزوں کو واجب قرار دیتی ہے، کچھ چیزوں کو مباح رہنے دیتی ہے۔ اب جن چیزوں کو مباح رہنے دیا، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے قبول کیا، تو وہ شریعت میں اس کو ہم اباحت وضعیہ کہتے ہیں، اور وہ پھر ہماری شریعت میں قبول کیے جاتے ہیں، اور ان کو وہی کچھ یعنی پرانے انبیاء کی جو ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنت ہے، کچھ سنن ہے، جیسے حج کے معاملے میں وہ کنٹینیو ہو گئی، سنت ابراہیمی جو ہے تو وہ کنٹینیو ہو گئی، جیسے داڑھی رکھنا تمام انبیاء کا سنت ہے، ختنہ کرنا تمام انبیاء کا سنت ہے، اسی طرح سے کچھ انبیاء سابقین کے سنن کنٹینیو ہو گئے، تو ان کو ہم اباحت وضعیہ کہتے ہیں۔ اباحت بھی من جملہ احکام شریعہ میں سے ایک حکم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور ہر وہ فعل جس کے کرنے یا نہ کرنے پر حرج و ضرر
کہ کوئی بھی دلیل شرعی نہ پائی جائے، دلیل کا ایسا نہ پایا جانا بذات خود شرعی دلیل ہے جس کے پیش نظر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیاری حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ دس از دی ڈیوائن کمانڈ ڈیش ریشنلسٹ تھیوری، دس از دا موسٹ بیلنسڈ idea, most balanced viewpoint regarding the epistemology of morality in Islam۔ اس کے بعد ہم آج تھوڑا سا کیا اس کو بھی مکمل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فلاسفرز ہیں، جو فلسفی ہمارے یہاں گزرے ہیں، جیسے ابن سینا ہے، فارابی ہے، الکندی ہے اور مسکاوے ہیں، یہ بڑے بڑے فلاسفہ جو ہمارے یہاں گزرے ہیں، انہوں نے مورالٹی کو، اخلاقیات کو کس طرح سے سمجھا ہے۔ تو یہ ہمارے جو فلاسفہ ہیں، انہوں نے جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، انہوں نے گریک ٹریڈیشن کو استعمال کیا ہے۔ جب ایرسٹوٹل کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو گئی، ابن حسین نے ان کو، ہارون ابن حسین میں نام ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مجھے اس وقت، تو مینلی عباسد جو خلفاء تھے، حکمران تھے، ان کے زمانے میں کتابوں کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور ہمارے ہاں جو مسلم سکالرس نے ان کتابوں کو پڑھ لیا، گریکس جو ہیلینک ٹریڈیشن، جو گریک ٹریڈیشن کی کتابیں تھیں، ان کا لٹریچر تھا، ان کو پڑھ لیا، تو وہاں سے ان کو بہت ساری ٹرمنالوجی اور بہت ساری چیزیں مل گئی۔ تو انہوں نے ایرسٹوٹل کا جو نیکومیشین ایتھکس جس کو ہم کہتے ہیں، نیکومیشین ایتھکس، اف آئی پروناؤنس اٹ پراپرلی، نیکومیشین ایتھکس جو ہے اس کی کتاب، تو اس کا بہت زیادہ انہوں نے استعمال کیا، اور اس میں ایک ٹرم آتی ہے ایڈامونیا یعنی ہیپینس۔ تو یہاں پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے اپنے یعنی ایتھیکل سسٹم کی، فلاسفرز نے۔ مگر جو ایرسٹوٹل کی جو یعنی ایتھکس تھی وہ کچھ ڈفرینٹ ہے ہمارے یہاں مسلم فلاسفرز سے۔ انہوں نے بس وہاں سے سٹارٹ کیا، اور باقی انہوں نے جو اسلامی نظریہ تھا اس کو انہوں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ استعمال کیا۔ ایک طرف سے انہوں نے ایرسٹوٹل سے ایک انسپریشن لی، ایک آئیڈیا لیا، اور پھر اسی پر بلڈ اپ کیا، اسی ہیپینس کے ارد گرد انہوں نے پھر اس کیا کہتے ہیں اس کو ایتھکس کو گھمایا۔ یعنی ان کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایتھکس سے ہمیں ہیپینس حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہیپینس ہے، جو ایرسٹوٹل جس ہیپینس کی بات کرتا ہے، یا جو ہمارے یہاں فلاسفہ مسلم فلاسفر جو بات کرتے ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ فرام دا ہیپینس دیٹ از ایڈوکیٹڈ بائی مل اینڈ بینتھم، جو یوٹیلیٹیرین ہیپینس ہے، جو ماڈرن سکالرس ہے، ویسٹ کے جو ماڈرن سکالرس ہے، جس میں یوٹیلیٹیرینزم آتا ہے، اور مل اور بینتھم کی جو آئیڈیالوجی ہے میکسیمم یعنی پلیجر بیسڈ ہیپینس، تو وہ کچھ ڈفرنٹ ہے، اس کو ہم یہاں پر کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایرسٹوٹل کی جو ہیپینس ہے دیٹ از ورچو بیسڈ، اینڈ یوٹیلیٹیرین جو ہیپینس ہے دیٹ از پلیجر بیسڈ، یعنی اس میں پلیجر ہے اور ان کے یہاں اس میں ورچو ہے۔ اب گول کیا ہے ایرسٹوٹل جو آئیڈیالوجی ہے، ایتھیکل آئیڈیالوجی ہے، ٹو لیو ویل اینڈ ڈو ویل، فنکشننگ ایز اے ورچوئس ہیومن بینگ، یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے ہماری زندگی گزرنی چاہیے کہ یہ جو اچھی طرح سے جو ہم زندگی گزاریں گے، یہ اسی سے ہمیں خوشی ملتی ہے، یہی ہماری خوشی ہے۔ یعنی فنکشننگ فرام برتھ ٹو ڈیتھ، فنکشننگ ایز اے ورچوئس ہیومن بینگ ول پرووائڈ یو دی ہیپینس۔ یعنی اٹ سیلف جو آپ ایک ورچوئس لائف جو گزارتے ہیں نا، وہی ہے ہیپینس، وہی اصل ہیپینس ہے۔ لیونگ ایز اے ورچوئس لائف از بینگ ہیپی، یہ ایرسٹوٹل کا آئیڈیا ہے۔ لیونگ ورچوئس لائف از بینگ ہیپی۔ اب جو یوٹیلیٹیرین آئیڈیا دیٹ از ٹو میکسیمائز اوور آل یوٹیلٹی، پلیجر مائنس پین، یعنی ہم پلیجر کو میکسیمائز کر لیں گیجٹس کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ہے، باقی چیزیں ہیں، تو تفریح ہے۔ یہ نہیں کہ مکمل ہم زندگی ایک ایسے یعنی نظام کے تحت گزارے جس سے یعنی جو ایک ورچوئس لائف ہو، تو ان کو پلیجر ملنا چاہیے۔ جیسے جیفری ایپسٹین فائلز کی بات آ گئی آج، یہ پلیجر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ورچوئس لائف نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ فنکشننگ ایز اے گڈ ہیومن بینگ، اٹ از ناٹ فنکشننگ ایز اے ورچوئس ہیومن بینگ، اٹ از ڈرائیونگ پلیجر فرام دا پین آف ادرس بائی ٹارچرنگ دا ادرس، بائی پٹنگ ادرس ٹو پین، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوٹیلیٹیرین جو ہیپینس ہے، اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، اٹ از پلیجر بیسڈ۔ اب ایرسٹوٹل اس میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکٹیو ورچوئس ایکسرسائز آف ریزن، اٹ از ایکٹیو اینڈ اٹ از ورچوئس ایکسرسائز آف ریزن۔ فوکس کیا ہے اس میں؟ انٹرنل پرسنل فلفلمنٹ آف ہیومن پوٹینشیل، یعنی جو انسان کی جو پوٹینشیل ہے بحیثیت انسان، جو اس کی فیکلٹیز ہے، پرسنل فلفلمنٹ آف دوز ہیومن پوٹینشیلٹیز، دوز فیکلٹیز، اینڈ اٹ از انٹرنل، اٹ از ناٹ ایکسٹرنل ٹو دا ہیومن بینگ، اٹ از انٹرنل۔ پلیجر ان نیچرل اکمپنیمنٹ آف ورچوئس ایکشنز۔ اب یہ جو پلیجر یہاں سے ہمیں ملتا ہے یا ہیپینس جو ملتی ہے، یہ ایک نیچرل اکمپنیمنٹ آف ورچوئس ایکشن۔ جیسے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کو بہت مزہ آتا ہے کتاب پڑھنے میں، تو دس از دا ہیپینس دیٹ واز ایڈوکیٹڈ بائی دی
एरिस्टोटल. अब जो यूटिलिटेरियन है ना, इट इज प्रेजेंस ऑफ प्लेजर, एब्सेंस ऑफ पेन. प्रेजेंस ऑफ प्लेजर टू द पर्सन, यानी उस आदमी को प्लेजर मिलता है बाहर से, एंड एब्सेंस ऑफ पेन है, यानी उसको पेन नहीं हो रही है. इट कैन बी पेन फॉर द अनदर पर्सन. फोकस क्या है इसका? इट इज एक्सटर्नल, इट इज एग्रीगेट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. प्लेजर द अल्टीमेट गुड, हाईएस्ट यूटिलिटी. अब यहाँ यूटिलिटेरियंस के यहाँ दिस इज द अल्टीमेट गुड, दिस इज द हाईएस्ट यूटिलिटी they want to achieve. Now coming to the Muslim philosophers, how they utilized the Aristotelian ideology in their philosophical frame. The main method for Muslim philosophers to understand human well-being was the argumentation from the function of the human being. यानी इंसान का जो असल काम क्या है, इंसान की जो असल जो स्पेशलिटी क्या है इंसान की. Like Aristotle, they hold that every kind of being, including human beings, has a distinct function, and its happiness is related to that function. यानी इंसान को दुनिया में एक खास काम है, खास फंक्शन है, और ये जो हैप्पीनेस है, इट इज रिलेटेड टू दैट फंक्शन. इट इज नॉट एक्सटर्नल टू दैट, इट इज इंटरनल एंड इंट्रिंसिक टू दैट फंक्शन. एंड व्हेन ए ह्यूमन बीइंग एक्ट्स इन द लाइट ऑफ दैट फंक्शन, और ही वांट्स टू फुलफिल दैट, he wants to achieve his potentialities, he wants to actualize himself, he automatically gets this happiness. It is not something external that someone achieves by eating foods, by harming others, or by torturing others, or by killing others, or from something that is material. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो यूटिलिटेरियन pleasure and happiness is something different. That is all material and transient and external. If the members of a species are functioning appropriately and in good condition, we can say that they are flourishing, and in the case of humanity, they are happy. This is the argument of Aristotle to show that happiness is the good, यानी ये अच्छाई है, and is in contrast with Mill's way of showing that pleasure is good by appealing to its actual desirability through the inductive method. In this regard, Miskawi, one of the leading moral philosophers in the Muslim world, says every existent, यानी हर एक मखलूक, हर एक मौजूद चीज जो है, has in virtue of what it is, यानी जो कुछ वो है, यानी जो उसकी बनावट है, जो उसकी हकीकत है, जो उसका नेचर है या उसकी क्वालिटी है, a perfection proper to it and a certain activity which it does not share with the rest, यानी जो इसकी एक स्पेशलिटी होती है. Man is distinguished from all other existences by a certain activity which is proper to him and is not shared by any other. This activity is the one that proceeds from his discerning reflective faculty, यानी जो इंसान के पास अक्ल है, जो इंसान के पास thinking potential है. The happiness of man consists in the performance of his properly human actions in accordance with discernment and reflection. The main difference between Muslim philosophical ethics and its Greek antecessor is that they wholly accept Aristotle's ethics at a good starting point, not as the whole of morality. ये एरिस्टोटल की एथिक्स को एज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, यहां से इसको इंस्पिरेशन लेते हैं, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट द होल आइडियोलॉजी ऑफ द एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इन हिज बुक, पर्टिकुलरली इन द निकोमैशियन एथिक्स, डिडंट अटेंड टू द आफ्टर लाइफ. अब चूंकि एरिस्टोटल ने आफ्टर लाइफ का कोई तज़किरा नहीं किया of humanity and took this worldly flourishing of humanity as the end, but this is not acceptable for religious philosopher. हमारे यहाँ जो philosophers हैं वो इस morality को किसके साथ अटैच करते हैं? They attach it with the afterlife. यानी हम जो यहाँ अच्छे काम करेंगे उसका हमें समरा क़याम यानी मरने के बाद मिलेगा. They try to take human flourishing in a larger context that includes all parts of human life, especially his important life after death. Thereby they introduce what Aquinas called Aquinas was a Christian philosopher, the teleological virtue in the moral life. यानी पर्पस क्या है? To live a moral life. Why to live as a moral life? Why to live a moral life? So there is a purpose behind it. उसी को हम कहते हैं teleological virtue. As we know, at least prima facie, there are two forms of moral sentences. Assertive ones such as justice is good, and performative यानी जो evaluative होते हैं, performative होते हैं, prescriptive या proscriptive होते हैं. Performative ones such as you must be fair or you should not harm others. अब मुस्लिम स्कॉलर्स इसमें कहते हैं कि ये जो परफॉर्मेटिव वन है, दे आर आल्सो असर्टिव. अब ये एक नुक्ता, इल्मी नुक्ता है. मुस्लिम स्कॉलर्स टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मॉरल सेंटेंसेस एट फेस वैल्यू एज असर्टिव, बट फाइंड दैट द सेकंड फॉर्म, डिस्पाइट इट्स अपीयरेंस, इज आल्सो असर्टिव इन मीनिंग. वो कहते हैं कि ये भी असर्टिव है मीनिंग में. क्यों? वो कहते हैं देखिए, यहां अगर हम इंसानों की बात करेंगे तो कोई इंसान किसी इंसान पर हाकिम नहीं है, हाकिम तो बस खुदा है. अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कहेगा देखो आपको फेयर होना चाहिए, अरे वो दूसरा इंसान कहने वाला क्या है? असल में वो उसको क्या ये कहना चाहते हैं कि ये काम करना अच्छा है, ये काम करना फेयर है.
تو وہ اس کو بھی کیا مانتے ہیں؟ assertive ہی مانتے ہیں, ڈکلیریٹو ہی مانتے ہیں. وہ اس کو پرفارمیٹیو, پرسکرپٹیو یا پروسکرپٹیو نہیں مانتے. Essentially the sentence you must be fear is not a command, because commands require that one person have authority over those commanded, while this is not the case in moral discourse. This is just to inform and refer to an obligation or goodness rooted in the essence or accidents of justice, rationalism and in the will of God. Voluntarism, اگر ہم rationalism کی صورت میں دیکھیں گے اس کو, تو پھر it is just decided by the rationality what to do and what not to do. اور اگر ہم ڈیوائن voluntarism کو دیکھیں گے, ڈیوائن کمانڈ تھیوری کو دیکھیں گے, then it is the will of the God independently of the commands. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم رکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نظریے کو ہم استعمال کرتے ہیں, بٹ چونکہ فلاسفر جو تھے دے ایڈوکیٹڈ دا ریشنلزم. اب چونکہ وہ ریشنلزم کو ہی ایڈوکیٹ کرتے تھے. چلیے یہاں پر ہم رکتے ہیں. آج یہ موضوع مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں ویسٹ میں جو تھیریز رہی ہیں مورالٹی کے, ان کو ہم لیں گے انشاءاللہ ایک بائی ایک کر کے. ان کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. جو ویسٹرن 8-9 تھیریز جتنے بھی ویسٹ میں چلی ہیں, گریک سے لے کر, ایرسٹوٹل سے لے کر, پلیٹو سے لے کر,